حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے حاضر تھا، درود پڑھ رہا تھا، سلام پیش کر رہا تھا، کہتے ایسی بے خودی سی طاری ہوئی میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکا اور میں نے حضور کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگا لیا۔ کہتے بس ہاتھ لگانا تھا، وہ شرطا نجدی غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا اور اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور اس نے میرے ہاتھ پہ پورے زور سے ڈنڈا دے مارا۔ بڑھاپا تھا، میں ڈنڈے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا، بس سر سا چکرایا تو میں زمین پہ، کہتے جیسے میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ ہاتھ جس پہ اس نجدی شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ حضور کے مبارک ہاتھ ہو، اور جس جگہ اس نے ڈنڈا مارا نا حضور اپنا دست کرم اس پہ رکھ کے فرما رہے ہیں بابا جی نہ گھبراؤ، محبوب تک آندھی پھر ڈنڈے تے کھانے پہنتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں حضرت آپ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے، جو کسی نے آپ کے لیے کھایا ہو، آپ تو کسی کا ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں جو کسی نے آپ کے لیے کھایا، شرط ہے آپ کے لیے کھایا ہو، ہاں جی، کیونکہ حضور دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، حضور نبی علیہ السلام کو سارا ہی پتہ ہے کون کون کیا کر رہا ہے، کس کس کا مقصد کیا ہے، کس کس کا حاصل کیا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کو ڈنڈا بھی رکھتے کسی کا کھایا ہو کسی نے آپ کے لیے، اور سارے اپنے اپنے ٹیسٹر کے تھرمامیٹر لا کے چیک کریے کسی کی کرتے ہیں، اسی کیوں کرتے ہیں، چیک کریے، آج دکھاوا کھا رہے ہیں یا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، سارا سارا دن حضور نبی علیہ السلام کا نام اٹھتے بیٹھتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بھولے یا لو جی حضرت کسوم والی روایت اور لوری یہ ادھار نہیں ہے، پھر سے اب اس حوالے سے دل میں ایک بات آئی وہ سنا کے بعد، ٹھیک ہے، یہ حضرت کسوم کی روایت اور لوری جو حضرت شیمہ نبی علیہ السلام کو دیا تھا یہ ادھار ہے آپ کو، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ یہ ایک روایت آگے اسی کی بات ختم کرنا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کس طرح کرم فرماتے ہیں، صرف ہمارے معاملے ٹھیک نہیں ہے، حضور کس طرح نوازتے ہیں ہمارے معاملے، حضرت مولا علی مشکل کشا خود فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہوں مسجد نبوی میں اذان فجر ہو گئی، کہتے میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، دور ہے حضرت عمر فاروق کا، لیکن خواب میں نماز حضور نبی علیہ السلام پڑھا گئی، کہتے میں گیا حضور مصلی امامت پہ جلوہ کرتے، کہتے میں حضور کے روح مبارک کی زیارت کر رہا تھا، قامت کے لیے حضور نے امامت فرمائی، کہتے آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت کی، نماز ختم ہوئی حضور پھر صحابہ کی جانب روئے انور کیے بیٹھے، ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آیا، فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی، کہتے میں نے کھجور خواب ہی میں کھا بھی لی، کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی آنکھ کھل گئی، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے، کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو واقعتاً مسجد نبوی میں اذان فجر ہو گئی تھی، کہتے میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے نا حقیقت میں حضرت عمر فاروق بیٹھے، اور فرماتے میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں اقامت کی گئی حضرت عمر فاروق نے جماعت کروائی، آپ نے بھی وہی دو صورتیں پڑھی جو خواب میں نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جس طرح معمول بیٹھے تھے، کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے بھی آ گیا، کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی، کہتے میں نے کھا بھی لی، کہتے کھا کے دل میں خیال آیا خواب میں تو موجود تھے تو یہاں تو بھائی عمر ہے ایک اور کھجور دے دیتا ہوں، کہتے میں نے کہا بھائی عمر امیر المومنین ایک اور کھجور دے، کہتے حضرت عمر فرماتے ہیں لیجیے خواب جو حضور نے دیتی تھی میں بھی دے دوں، حضرت مولا علی آگے سرچ کرتے ہیں امیر المومنین یہ کیا رہا خواب تو مجھے آیا یہ کیا رہا، تو آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو ہے اور پوچھ تو مجھ سے رہا ہے، جہاں
شیعہ نے لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ کہ رات تو وہ ایک ہی تھی، لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب نے کتنوں کی پیاس بجھائی ہے۔ بس ساڑی اور آتا گواز گئی، ساڑی اور آتا گواز گئی، تب ہو رہا ساڑی اور آتا گواز گئی۔ دروشی پڑھیا کرو، جو نبی علیہ السلام کو یاد کرے، نماز کی پابندی کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، حلال کھاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے بس ایک شفقت فرمائیں کہ مجھے بخار بڑا تیز ہو گیا، آپ نے بس مجھے راستہ دینا ہے، سلام پڑھیں، بعد میں دعا کریں، ٹھیک ہے، تو مجھے بس آپ نے راستہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں امید کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ سارے نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، آج ایک دفعہ کھڑا کر، ٹھیک ہے جی، کم از کم حضرت جی، میں زیادہ آپ سے نہیں کہوں، کم از کم 100 بار سب نے حضور کو یاد کرا، ٹھیک ہے، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام شمع بے بز میں ہدایت پہ، شب اسرار کے دھولا ودا